مبارک وہ جو اب ایمان لایا، صحابہ سے ملا جب مجھے کو پایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام اصحاب احمد کی ایک اور قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا پروگرام ضلع منڈی بہاؤدین کے ایک صحابی حضرت میاں جان محمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، اور آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ مکرم صفی راجپوت صاحب اور حافظ ہبت الرحمان صاحب ہوں گے۔ حضرت میاں جان محمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت اور زیارت کی توفیق بخشی اور صحابہ میں وہ مقام پایا، لیکن اسی خاندان میں نہ صرف آپ بلکہ آپ کے والد صاحب حضرت میاں عبدالعزیز صاحب وہ بھی صحابی تھے۔ آپ کے چچا حضرت مولوی فضل الرحمان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابی تھے۔ اسی طرح ایک حضرت حکیم سید احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ تو صفی صاحب، آپ سے تعارف کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کا براہ راست رشتہ بھی ہے حضرت میاں جان محمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو وہ کیا رشتہ ہے اور وہ کیا تعارف ہے حضرت میاں صاحب کا، آپ بتائیں۔ بہت شکریہ مصباح صاحب۔ حضرت میاں جان محمد صاحب جو کہ جان محمد ہیلانی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پردادا تھے، اس لحاظ سے میں ان کا پوتا ہوا۔ ٹھیک ہے۔ جو ابتدائی معلومات ملتی ہیں اس کے مطابق ہمارا تعلق منہاس قوم راجپوت سے ہے، جو راجپوت ذات بنتی ہے۔ 1881 میں پیدائش کا سال ہے غالباً میاں جان محمد ہیلانی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور آپ کی پیدائش ہیلا میں ہوئی تھی، جو اس وقت ضلع گجرات میں تھا، آج ضلع پھالیاں میں ہے یہ گاؤں، منڈی بہاؤدین تحصیل پھالیاں میں ہے۔ جی۔ اور ہیلا اور پھالیاں یہ دونوں نام کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم کے زمانے سے ہے، جو میں نے اپنے باپ دادا سے سنا ہے کہ نام غالباً ہیلن تھا کسی وجہ سے، تو وہ ہیلن پھر بگڑتا ہیلا اور اب ہیلا کہلاتا ہے۔ جی۔ تو اس گاؤں میں پیدائش ہوئی، یہیں بچپن گزارا۔ جو ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے اس کے بعد افریقہ چلے گئے تھے، اور وجہ یہ تھی کہ ان کے والد صاحب میاں عبدالعزیز صاحب وہاں پہ افریقہ میں موجود تھے۔ اسی طرح سے میاں جان محمد ہیلانی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا مولوی فضل الرحمان صاحب یہ بھی افریقہ میں ہی موجود تھے، تو ان کے پاس جا کے وہاں گئے تھے ریلوے میں ملازم ہو کے، لیکن پھر ڈریسر کا کام کیا، یعنی سرجن کے جو اسسٹنٹ ہوتے ہیں جی۔ یہ کام سیکھا تھا، اور اسی نام سے بھی آپ مشہور تھے، اور ان کا شعبہ ڈریسر ہی لکھا جاتا تھا۔ افریقہ میں ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ذکر خیر سنا اور خط لکھ کے بیعت کی، اور اس کے بعد پھر جب موقع ملا تو پھر دستی بیعت بھی کی تھی، قادیان آ کر کی تھی۔ بالکل درست ہے کہ افریقہ میں، مشرقی افریقہ میں ریلوے کے سلسلے میں یہاں سے کافی لوگ گئے تھے، جی۔ تو ان میں آپ کے ایک عزیز حضرت ڈاکٹر رحمت علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو حضرت حافظ روشن علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ جی ہاں۔ تو حضرت حافظ صاحب کے خاندان میں سب سے پہلے انہوں نے بیعت کی ہے۔ جی ہاں۔ تو ان کا وجود اتنا نیک سیرت اور تقوی والا تھا کہ ان کا اثر دوسرے لوگوں پر بھی بہت تھا۔ تو ان کی بیعت کے بعد حضرت ڈاکٹر رحمت علی صاحب نے پھر آگے اپنے رشتہ داروں کو اور دوستوں کو بڑی شدت سے زور سے تبلیغ کی ہے، اور ان کو بھی احمدیت کا پیغام پہنچایا ہے۔ چنانچہ یہ حضرت ڈاکٹر رحمت علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جو آپ نے تبلیغ کی ہے وہاں افریقہ میں، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے بیعت کے بعد اپنے ہر ایک
ख्वैश व अकारब पर तबलीग का दरवाज़ा खोला और हमदर्दी से उनके लिए दुआओं में मशगूल हुए, और थोड़े ही अरसे में उनके अपने ख़ानदान में से उनके हकीकी भाई और दीगर चंद एक अहबाब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बैत से हिंदुस्तान और अफ्रीका में शरफ़याब हुए। यानी हिंदुस्तान में भी जो थे उनको भी तबलीग की और उन्होंने भी बैत की, और जो अफ्रीका में थे उन्होंने भी बैत की। उनमें हज़रत मियाँ जान मोहम्मद साहिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बिल्कुल ठीक है। ज़िक्र आपने किया है। तो ये तकरीबन 1899 की बात है जब आपने बैत की तौफीक पाई है। उसके बाद सन 1904 में आप कादियान हाज़िर हुए हैं और वहाँ दस्ती बैत का शर्फ हासिल किया है। और इस बैत करने वालों में आपके वालिद हज़रत मियाँ अब्दुल अज़ीज़ साहिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल थे। उन्होंने भी अफ्रीका से ही बैत का ख़त लिखा, और आपके चचा हज़रत मौलवी फज़लुर रहमान साहिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन तीनों ने अफ्रीका से बैत का ख़त लिखा है और अहमदियत कबूल की है। तो हज़रत बाबू मोहम्मद अफज़ल साहिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लाहौर 313 सहाबा में इनका नाम है। इन्होंने सन 1901 में अफ्रीका में अहमदी जमात के ऊपर एक मज़मून लिखा, और उसमें इन्होंने लिखा कि वो असहाब जिन्होंने अफ्रीका से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बैत की है उनकी एक लिस्ट भी उसमें शामिल की। उस लिस्ट में तीनों बुज़ुर्गों का नाम शामिल है, यानी हज़रत मियाँ अब्दुल अज़ीज़ साहिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और आपके बेटे हज़रत मियाँ जान मोहम्मद साहिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और उनके भाई हज़रत मौलवी फज़लुर रहमान साहिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये अल-हकम 10 अप्रैल सन 1901 में इन बैतों का इदराज मौजूद है। हज़रत मियाँ जान मोहम्मद साहिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जैसा कि अभी ज़िक्र हुआ कि उन्होंने अफ्रीका से बैत का ख़त लिखा था, तो ये सन 1898 की बात है जब आप युगांडा तशरीफ़ ले गए हैं और रेलवे के महकमे में गए के बतौर मुलाजिम गए थे, लेकिन वहाँ जाकर ड्रेसर के तौर पर यानी असिस्टेंट सर्जन के तौर पर हज़रत डॉक्टर रहमत अली साहिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं। हज़रत डॉक्टर रहमत अली साहिब ही वो वजूद हैं जिनके तवस्सुत से आपको अहमदियत का तारुफ़ हुआ और आपने बैत का ख़त लिखा जी। लेकिन अभी तक आपको दस्ती बैत का शर्फ हासिल नहीं हुआ था। तो ये कोई मई 1904 की बात है कि जब आप वतन तशरीफ़ लाए हैं, और ये वो ज़माना था कि जब ताउन ज़ोरों पर थी, और उन्हीं दिनों में आपके चचा हज़रत मौलवी फज़लुर रहमान साहिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो भी वतन आए हुए थे। तो इन दोनों ने ये प्रोग्राम बनाया और ये दोनों कादियान गए हैं। जी। जब कादियान पहुँचे हैं तो वहाँ जाकर पता चला कि हुज़ूर हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम करमदीन जेलमी वाले मुकदमे के सिलसिले में गुरदासपुर तशरीफ़ ले गए हुए हैं। चुनांचे ये रात इन्होंने वहीं पे क़याम किया और सुबह कादियान से गुरदासपुर पैदल गए हैं, और तकरीबन 30 किलोमीटर का फ़ासला है जो उन्होंने तय किया है। जी। और हज़रत मियाँ जान मोहम्मद साहिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हम कोई 11 बजे के करीब गुरदासपुर पहुँचे हैं और वहाँ जाकर हुज़ूर की खिदमत में दस्ती बैत का शर्फ हासिल हुआ है। हज़रत मियाँ जान मोहम्मद साहिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि ये जवानी का वक्त था और उनकी उम्र उस वक्त कोई तकरीबन 24 साल के करीब थी। जी, जब बैत की। जी, इस बात से इसी मुलाकात का मिसबा साहब एक और वाक़या याद आता है जो इन्होंने तारीख़ में लिखा भी हुआ है। मैं अपने अल्फाज में बताता हूँ। कहते हैं कि जब पहली दफ़ा ज़ियारत की तो जैसा अभी हाफ़िज़ साहब ने ज़िक्र किया तो ताउन उस ज़माने में हिंदुस्तान में फैली हुई थी। तो उनके चचा मौलवी फज़लुर रहमान साहिब की औलाद जो जवान हो चुकी थी, 2 बेटे और 1 बेटी, वो इस ताउन का शिकार होकर फ़ौत हो गए थे। और हज़रत मौलवी फज़लुर रहमान साहिब को उम्मीद भी नहीं थी कि अब आगे कोई औलाद हो सकती है। चुनांचे आपने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से इस वाक़े का ज़िक्र किया और दुआ की दरख्वास्त की। इसके जवाब में मियाँ जान मोहम्मद साहब लिखते हैं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो अल्फाज बयान फरमाए थे वो आज भी उनके कान में ऐसे है जैसे कल की बात थी। जी। और वो अल्फाज तारीख़ में महफूज हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मौलवी साहिब आप घबरावें ना, अल्लाह ताला आपको नेमुल बदल अता करेगा और आप कलमा इस्तग़फ़ार पढ़ा करें। तो ये बताते हैं मियाँ जान मोहम्मद साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिखते हैं कि ये दुआ लेने के बाद वापस आ गए हम। 2 दिन ठहरने के बाद हुज़ूर से इजाज़त ली और वापस अपने गांव पहुंच गए। इसके 10 महीने के अंदर अल्लाह ताला ने मौलवी फज़लुर रहमान साहब को एक बेटा अता किया
اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا اور 3 بیٹے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے. تو جو یہ الفاظ حضرت میاں جان محمد صاحب نے جس وقت لکھے تھے اس وقت کہتے ہیں کہ وہ چاروں بیٹے ماشاءاللہ حیات ہیں اور پیدائشی احمدی ہیں اللہ کے فضل سے. یہ رجسٹر روایات صحابہ جو ہیں اس میں یہ روایات محفوظ ہیں. 1938 میں آپ نے یہ روایات بیان کی ہیں. بالکل. حضرت میاں جان محمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی روایات میں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ نہ صرف مجھے احمدیت قبول کرنے کی توفیق ملی بلکہ میرے والد صاحب حضرت میاں عبدالعزیز صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی افریقہ سے بیعت کی تھی اور ان کو بھی قادیان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا اور حضور کی زیارت کا شرف پایا. تو حضرت میاں جان محمد صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب جو ہیں ہم دونوں لیکن والد صاحب کا وہ زیادہ ذکر کرتے ہیں کہ پھر واپس آ کر وفات مسیح مسائل پر ہمیں اتنا علم تو نہیں تھا کیونکہ دینی عالم تو نہیں تھے, لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں پڑھ کر جو تھا تو اس میں کہتے ہیں کہ اتنا ہمیں بہرحال اللہ تعالیٰ نے ملکہ دے دیا تھا کہ ہم اگلے کے جوابات دے سکیں. جی. تو کہتے ہیں کہ والد صاحب وفات مسیح وغیرہ پر بحثیں کر لیا کرتے تھے اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ موقع دیتا تھا اور ہماری اللہ تعالیٰ ہی نصرت فرماتا تھا. تو اس کے علاوہ حضرت میاں جان محمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ تو افریقہ سے بیعت کا جو سلسلہ چلا, کہتے ہیں اس سے پہلے میرے والد صاحب ایک زمانے میں ملتان میں وہاں کام کرتے تھے تو مجھے ملتان ان کے پاس جانے کا موقع ملا اور تو جب عید آئی تو عید کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نماز عید پڑھ کے شام کو سیر وغیرہ کر کے میں سو گیا تو اس نیند میں نے ایک خواب دیکھی. تو اس خواب میں آپ نے مسیح موعود علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے تو لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے مسیح علیہ السلام کا میں نے نام سنا تھا لیکن کبھی بھی مجھے مخالفت جو ہے وہ میرے دل میں نہیں آئی. تو اس کے بعد آپ نے اپنی خواب جو ہے وہ بیان کی ہے. جی بالکل, وہ خواب یہ ہے کہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنے قصبہ ہیلا میں ہوں اور عید کا موقع ہے اور ہم عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں, لیکن فرق یہ ہے کہ خواب میں ہمیں عیدگاہ جو ہے وہ مشرق کی طرف دکھائی گئی ہے لیکن حقیقتاً وہ مغرب کی طرف تھی. بہرحال ہم وہاں جاتے ہیں اپنے والد صاحب کے ساتھ اور عید پڑھ کے اب جو واپس آ رہے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ رستے میں ایک ریت کا ٹیلہ ہے اور ریت کے ٹیلے پر ایک 4 کونے والا پتھر ہے جو بڑا خوبصورت ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس پر بیٹھ جاتا ہوں اور بیٹھنے کے بعد میری خواہش ہوتی ہے کہ اس کو میں ہلا کے دیکھوں اور ذرا پرے ہٹاؤں, لیکن وہ وزنی ہے کافی. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر میں نے زور لگایا تو وہ پتھر سرک گیا اور وہ کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ نیچے ایک دروازہ ہے. وہ دروازہ کہتے کھول کے میں داخل ہوتا ہوں تو نیچے ایک ڈیوڑی ہے. تو اس ڈیوڑی میں وہ کہتے ہیں کہ جب میں جاتا ہوں تو آگے مجھے نظر آتی ہیں کہ 3 خوبصورت پاپوش یا جوتیاں وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں نے بھی وہاں پہ اپنی جوتی اتاری ہے تو وہ میری جوتی بھی ان جوتیوں کے ساتھ مل گئی ہے. تو کہتے ہیں آگے جاتا ہوں تو مجھے 2 نہایت ہی خوبصورت آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے لڑکوں کی آوازیں آتی ہیں جو نوجوان ہیں. تو جب میں ان کے پاس جاتا ہوں تو وہ بزرگان مجھے کہتے ہیں, میرا نام لے کر مجھے پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بڑی دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. تو اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ خواب میں ہی وہ ایک دوسرے ساتھ والے کمرے میں جاتے ہیں. وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک بزرگ تشریف فرما ہے جنہوں نے سبز رنگ کا ایک لباس پہنا ہوا ہے اور کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے میز پر ایک ریل ہے, ریل میں حمائل شریف قرآن شریف پڑھا ہوا ہے اور وہ اس کی تلاوت فرما رہے ہیں. تو کہتے ہیں جب میں ان کے پاس جاتا ہوں تو وہ بھی مجھے میرے نام لے کر پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا بہت انتظار کیا ہے. جی. تو پھر وہ بڑے پیار سے مجھے اپنے بغل میں لے کر مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ نے قرآن شریف پڑھا ہوا ہے. تو حضرت میاں صاحب کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میں نے 7 پارے سبکن پڑھے ہیں, اب اس کے بعد میں پڑھ لیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا, پھر یہ قرآن شریف کھولا سامنے, انہوں نے کہا کہ پڑھو. کہتے پہلی آیت جو میری جس پر نظر پڑی
وہ تلک الرسل فضلنا یعنی تیسرے پارے کی جو پہلی آیت ہے جی وہ والی آیت تھی. اور عجیب اتفاق یہ کہ وہ ان بزرگ کے منہ پر بھی وہی الفاظ تھے, وہ بھی وہیں سے تلاوت کر رہے ہیں. تو یہ خواب تھی. تو جب یہ وہ الفاظ تلک الرسل پڑھے ہیں تو وہ کہتے ہیں, بزرگ کہتے ہیں اچھا اب میں چلتا ہوں, اور وہ غائب ہو گئے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ خواب میں ہی میں پریشان ہوں کہ یہ کون ہے بزرگ اور یہ کیا واقعہ ہے. تو خواب میں ہی مجھے ایک یہ سمجھایا گیا ہے کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں, اور جو دو نوجوان لڑکے ہیں وہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ہیں. لیکن تسلی دل کی بہرحال خواب کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میری تسلی نہ ہوئی, میں نے بہت سارے لوگوں سے اس کی تعبیر پوچھی ہے کہ یہ کیا ہے, لیکن کوئی کچھ نہیں بتاتا تھا, اور ایک بے چینی رہی ہے. لیکن جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور حضور کی بیعت کا شرف حاصل کیا ہے, تو حضور کو دیکھ کر وہی خواب یاد آئی ہے, اور اندازہ ہوا کہ وہ جو قرآن حکیم کی آیت تھی کہ تلک الرسل, کہ یہ وہ رسول ہے, تو وہ رسول حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام تھے, اور جو خواب میں آپ کو دکھائے گئے تھے, اور آپ کی یہ خواب بعینی ہی سچی ہوئی ثابت ہوئی. جی بالکل ٹھیک ہے. اور یہی وجہ ہے مصباح صاحب کہ جب بیعت کر لی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیکھ بھی لیا, پھر ان کا دل وہاں لگا نہیں, جی اور ہجرت کر کے قادیان منتقل ہو گئے تھے. اور ہجرت کا سال اندازہ تو نہیں, لیکن 1940 سے پہلے کی ہی بات ہے. حضرت خلیفہ ثانی کے زمانے میں ہجرت کی, قادیان آ گئے, اور آپ کی وفات بھی قادیان میں ہی ہوئی. وفات کی جو تاریخ ہے وہ 16 جنوری 1947 ہے, اور وفات کے بعد جو نماز جنازہ ہے وہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی. چونکہ موسی تھے اس لیے بہشتی مقبرے میں تدفین ہوئی, قادیان میں بہشتی مقبرے میں تدفین ہوئی, اور اس کا ذکر ملتا ہے الفضل اخبار میں. چنانچہ ان کی اطلاع ہے وہ اس طرح ہے کہ آج بعد نماز جمعہ حکیم عبدالجلیل صاحب آف شیخو پورہ اور میاں جان محمد صاحب حیلانی کے جنازے سیدنا حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ نے مہمان خانہ میں پڑھائے. مرحومین موسی اور صحابی تھے, بہشتی مقبرہ میں انہیں دفن کیا گیا. احباب بلندی درجات کے لیے دعا فرمائیں. تو ان الفاظ میں ان کا ذکر خیر الفضل میں کیا گیا. جہاں تک آپ کی, اور اب ڈریسر کا تو ہم نے ذکر کیا, ایک اور خصوصیت تھی. میرے والد صاحب پروفیسر کرامت راجپوت اور میرے چچا ناصر احمد صاحب جو جرمنی میں ہیں, یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ میاں عبدالعزیز صاحب بھی اور ان کے بیٹے میاں جان محمد صاحب حیلانی بہت اچھے خطاط تھے, اور ان کو ایک شوق تھا خطاطی کا. نہ صرف یہ بلکہ جو میاں جان محمد صاحب حیلانی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, راج مستری کا کام بھی جانتے تھے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ بہت سی مساجد اور مذہبی عمارات ان میں قرآن کریم کی آیات کندہ کی ہیں, اس کے لیے خطاطی کی ہے. اور تاریخ سے ہمیں یہ بھی علم ہوتا ہے کہ میاں جان محمد صاحب حیلانی نے منارۃ المسیح کی تعمیر میں بھی حصہ لیا ہے. یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے جو ان کے حصے میں آئی, اور بے تحاشا برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے. مصباح صاحب جہاں تک ان کی عائلی زندگی کا تعلق ہے تو 2 شادیاں انہوں نے کی تھیں. اولاد ساری پہلی ہی بیگم سے تھی. پہلی بیوی جو تھی ان کی زینت بی بی نام تھا. 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں. ماشاءاللہ بہت اچھی اولاد ساری کی ساری. جو بڑے بیٹے تھے ان کا نام میاں احمد جان یا چودھری احمد جان, یہ میرے نانا جان تھے. اچھا جی, یہ ان کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے, اور میاں احمد جان صاحب آف کراچی کے نام سے جانے جاتے ہیں. تاریخ احمدیت کراچی میں بھی بہت ذکر ہے. یہ ضلع کراچی میں جماعت کے ابتدائی ممبران میں سے تھے, اور پہلے قائد خدام الاحمدیہ اللہ کے فضل سے کراچی جماعت کے تھے. میری نانی جان ان کی اہلیہ امتو نصیر بیگم صاحبہ, مجھے ان کے والد صاحب کا نام پورا یاد نہیں, لیکن حافظ روشن علی صاحب ان کے سگے چچا تھے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک, یہ لجنہ کی پہلی صدر تھیں کراچی جماعت کی. الحمدللہ کراچی جماعت کی پہلی صدر لجنہ تھی. اب میرے نانا جان الحمدللہ انہوں نے بہت خدمات انجام دی جماعت کے لیے, ہر سطح پہ کام کیا ہے. بہت سے لوگ جو زمانے میں ہجرت کر کے آئے ان کی خدمت کا موقع ملا. کئی سو لوگ کراچی میں جن بزرگوں سے میں ملا ہوں وہ کہتے تھے ہمیں نوکری جو دلوائی سرکاری نوکری چودھری احمد جان نے, کیونکہ اللہ کے فضل سے وہ ڈائریکٹر فوڈ تھے اس زمانے میں. اور یہ بھی ایک اعزاز ہے کہ ایوب خان کے دور حکومت میں انہیں تمغہ خدمت دیا گیا,
اور انتہائی جماعت کی مخالفت کے باوجود میرٹ کے اوپر، اور ایوب خان نے خود وہ تمغہ انہیں دیا تھا۔ میری امی یہ بتایا کرتی ہیں کہ اخباروں میں جو خبر لگتی تھی تو ان کا نام احمد جان نہیں لکھا ہوتا تھا، بلکہ ہمیشہ یہ اخبار میں خبر لگتی تھی کراچی کے مشہور قادیانی احمد جان۔ تو یہ ان کا ایک تعارف تھا جو جماعت کے حوالے سے تھا۔ خلافت سے بھی بہت تعلق تھا، وقف عارضی بھی کرتے تھے، بہت یہ سب سے بڑے بیٹے یہ سب سے بڑے بیٹے تھے۔ ان سے چھوٹے پھر چودھری عظمت اللہ، وہ میرے دادا جان تھے۔ ان کی اولاد میں سے ڈاکٹر فہمیدہ منیر صاحبہ فضل عمر ہسپتال روا، اور مشہور شاعرہ ہیں، مشہور شاعرہ ہیں ماشاءاللہ جماعت کی، ساتھ ان کی کتابیں بھی ہیں۔ تو ڈاکٹر فہمیدہ منیر کے نام سے سب جانتے ہیں۔ انہوں نے پہلی سب سے بڑی بیٹی تھی میرے دادا کے، اور ان کے مالی حالات بہت زیادہ اچھے نہیں تھے اس زمانے میں، لیکن جب یہ ڈاکٹر بنی ہیں اور الفضل میں خط جب ایک دیکھا کہ ایک لیڈی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اور اس زمانے میں ان کو انگلینڈ میں بھی نوکری مل چکی تھی، لیکن میرے دادا جان سے مشورہ کر کے انہوں نے وقف کیا اور پہلی ڈاکٹر بنی۔ اس پہ ایک الگ پورا ان کی تاریخ ہے۔ جی۔ اور اس کے بعد پھر تیسرے بیٹے تھے چودھری، ان سے بلکہ میرے دادا سے بڑے ایک اور تھے، پھر سب سے چھوٹے تھے ماسٹر رحمت اللہ صاحب۔ رحمت اللہ صاحب، ماسٹر رحمت اللہ صاحب حیدرآباد میں رہے، اور نور محمد حیدرآباد سندھ میں، اور نور محمد ہائی اسکول میں بڑے لمبے عرصے تک ٹیچر رہے۔ مجھے میری امی نے یہ بھی بتایا کہ کچھ عرصے کے لیے وہ امیر جماعت حیدرآباد بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کو سال یاد نہیں ہے، لیکن ان کو یہ یاد ہے کہ وہ امیر جماعت بھی رہے ہیں حیدرآباد کے۔ پھر جو سب سے چھوٹے صاحبزادے ان کے تھے محمود راجپوت صاحب، وہ 1983 میں کینیڈا آ گئے تھے، اور ان کی تدفین انتقال بھی کینیڈا میں ہی ہوا۔ وہ بھی جماعت کی بہت خدمات انہوں نے کی ہیں۔ کراچی ضلع میں ناظم اطفال بھی رہے، حضرت خلیفہ ثانی اور خاندان سے بڑا گہرا تعلق تھا ان کا۔ جب یہاں آئے ہیں تو ان کو اچھی انگریزی تھی، اچھی اردو پنجابی تینوں زبانیں بڑی اچھی بولتے تھے، تو انہیں پھر جو احمدی احباب آیا کرتے تھے نئے، ان کے جتنے بھی بارڈر ریفیوجی کے مسائل ہوتے تھے، وکیلوں سے ملاقاتیں ہوتی تھیں، ان سب کے لیے ان کے ساتھ رہتے تھے، جاتے تھے۔ پھر نیشنل ماسک کمیٹی میں بھی تھے۔ تو یہ تو 4 بیٹوں کا احوال ہے۔ 2 بیٹیاں تھیں، جو ایک بیٹی تھی رحمت بی بی صاحبہ، وہ زوجہ تھیں ماسٹر عبدالمجید، ان کا بھی ان کے والد صاحب بھی شہادت کا درجہ انہوں نے پایا تھا۔ اور جو چھوٹی بیٹی تھی شریف بی بی صاحبہ، ان کی جو شادی ہوئی تھی وہ قاضی مسعود احمد صاحب سے ہوئی تھی، جو قاضی محبوب عالم صاحب ایک اور صحابی تھے لاہور کے صحابی تھے، تو ان سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ دوسری شادی بھی کی ہے جس میں دوسری بیوی کا نام نعمت بیگم صاحبہ تھا، لیکن ان سے کوئی اولاد نہیں۔ حضرت میاں جان محمد صاحب کی جی دوسری اہلیہ وہ نعمت بی بی صاحبہ تھی۔ جب جب ان کے بڑے بیٹے میرے نانا جان کراچی آ گئے تو ان کی جو زینب بی بی صاحبہ تھیں وہ بھی کراچی میں آئیں، ان کی وفات کراچی میں ہوئی، جبکہ جو دوسری اہلیہ تھیں ان کی وفات کوئٹہ میں ہوئی، تو ان سے کوئی اولاد بہرحال نہیں تھی۔ ٹھیک ہے جی، چلیے، یہ تذکرہ تھا حضرت میاں جان محمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم آپ کے چچا حضرت میاں فضل الرحمان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھوڑا ذکر کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں کے نتیجے میں اولاد کا ہونا وہ ہم نے پہلے سنا ہے۔ ایک اور بات جو آپ کے متعلق روایت میں ملتی ہے یہ ہے کہ حضرت میاں فضل الرحمان صاحب کی ایک بہن وزیر آباد میں رہتی تھیں، جی، لیکن وہ احمدی نہیں تھیں، تو لیکن ایک خون کا رشتہ تھا، اور بہن چاہتی تھی کہ ان کے بیٹے کی شادی حضرت مولوی فضل الرحمان صاحب کی بیٹی کے ساتھ ہو، تو انہوں نے رشتہ مانگا، تو انہوں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ ان کو اس وقت تک علم نہیں تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے باہر رشتے کرنے سے منع فرمایا ہوا ہے۔ تو جب آپ کو علم ہوا تو آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں لکھا، تو حضور کی طرف سے جو جواب گیا وہ میں یہاں پڑھتا ہوں۔ جی، حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط لکھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت صاحب کی خدمت میں ایک مناسب موقع پر پیش ہوا آپ کا خط۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ امر بالکل ہمارے طریق کے برخلاف ہے کہ آپ اپنی لڑکی ایک ایسے شخص کو دیں جو کہ اس جماعت میں داخل نہیں، یہ گناہ ہے۔ فرمایا ان کو لکھو کہ یہی آپ کے واسطے امتحان کا وقت ہے، دین کو دنیا پر مقدم کرنا چاہیے،
صحابہ نے دین کی خاطر باپوں اور بیٹیوں کو قتل کر دیا تھا، کیا تم دین کی خاطر ایک بہن کو ناراض بھی نہیں کر سکتے؟ فرمایا آپ کی بہن اور اس کا بیٹا بالغ عاقل ہیں، خدا کے نزدیک وہ مجرم ہیں کہ سلسلہ حقہ میں داخل نہیں ہوتے، ان کو سمجھاؤ، اگر سمجھ جائیں تو بہتر، ورنہ خدا کو کسی کی کیا پرواہ ہے۔ بس یہ قطعی حکم ہے کہ جو لڑکا احمدی نہ ہو اس کو لڑکی دینا گناہ ہے۔ تو یہ خط حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا آپ کو پہنچا۔ چنانچہ آپ پھر رک گئے اور اپنی بہن کو سمجھاتے رہے کہ یا تو وہ بیعت کر لیں تب یہ رشتہ ہوگا، ورنہ پھر یہ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ جی بالکل، اسی اثناء میں جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے تو اور حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، تو آپ کی اس بہن نے حضور کی خدمت میں خط لکھا، بیعت کا خط لکھا اور بیعت کر لی۔ چنانچہ اس بیعت کے بعد پھر حضرت مولوی فضل الرحمان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ اپنی بہن کے بیٹے کو دے دیا خلافت اولیٰ میں۔ خلافت اولیٰ میں۔ جی لیکن نکاح کے بعد آپ کی بہن نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے تو بیعت صرف شادی کے لیے کی تھی تاکہ یہ رشتہ ہو جائے، ورنہ وہ بیعت سے انہوں نے انکاری ہو گئی۔ جی تو یہ بات جب حضرت خلیفۃ المسیح الاول تک پہنچی ہے تو آپ نے حضرت مولوی فضل الرحمان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اخراج از نظام جماعت کی سزا دی ہے، اور حضرت مولوی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایک بڑے پارسا اور متقی انسان تھے اور اپنی جماعت میں امام الصلاۃ بھی تھے ہیلا میں۔ جی تو حضور نے نہ صرف یہ کہ سزا دی ہے اس معاملے پر، چونکہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ارشاد واضح ہو چکا تھا اس بارے میں، جی تو حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی سختی سے اس کا نوٹس لیا ہے اور نہ صرف سزا دی بلکہ جماعت ہیلا کو بھی خط لکھا کہ آپ نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، اور یہ ہدایت دی کہ اگر وہ آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں تو پڑھنے دیں، لیکن آپ نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ چنانچہ حضرت مولوی فضل الرحمان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی صبر کے ساتھ یہ وقت گزارا ہے اور ہمیشہ جی یہ بڑا اہم یہ بات ہے، کیونکہ عام طور پر جو لاہوری جماعت ہے جی وہ اس بات کو پیش کرتی ہے کہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی غیروں کے ساتھ جو ہے وہ فرق نہیں رکھا، یعنی غیر احمدیوں کے ساتھ۔ جی تو یہ خط جو ہے، یہ معاملہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طریق ہے اس کو واضح کرتا ہے کہ آپ کیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف کر سکتے تھے۔ بالکل، تو وہی آپ بیان کر رہے ہیں کہ آگے جماعت ہیلا کو بھی آپ نے پیغام لکھا کہ آپ ان کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیں۔ جی تو حضرت مولوی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے صبر سے وقت گزارا ہے اور ہمیشہ جماعت کے ساتھ وابستہ رہنے کی کوشش کی ہے، اور ہمیشہ ادھر ہی نمازیں پڑھی ہیں، نمازیں کوشش ادھر کی ہیں، احمدیوں کے ساتھ ہاں ہی جی، اور پڑھی۔ کبھی بھی کسی دوسری جماعت کی طرف یا دوسرے مسلمانوں کی طرف رخ نہیں کیا، جی اور چندہ بھی ہمیشہ یہی دینے کی کوشش کی ہے، گو کہ وہ وصول نہیں کیا جاتا تھا ٹھیک ہے۔ سزا کی وجہ سے، لیکن ہمیشہ ان کا توجہ ادھر ہی رہی اور حضور کو بار بار معافی کا خط لکھتے رہے اور درخواست کرتے رہے۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد خلافت ثانیہ میں انہوں نے دوبارہ بیعت کے لیے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور دوبارہ معافی کی درخواست کی ہے، تو پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے آپ کی معافی کو قبول فرمایا ہے اور آپ کو معاف فرما دیا۔ اچھا، اسی طرح سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو کتاب ہے حقیقت الوحی مصباح صاحب، اس میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے، مولوی فضل الرحمان صاحب کا، اور ایک نشان کی پورا ہونے کے، ایک پیشگوئی کے پورا ہونے کے الفاظ کا ذکر ملتا ہے۔ چنانچہ روحانی خزائن کی جو جلد 22 حقیقت الوحی جس میں ہے، اس کے صفحہ نمبر 529 پہ یہ درج ہے، میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت مولوی فضل الرحمان صاحب کے الفاظ ہے کہ 31 مارچ 4 بجے شام چند گولے آگ کے جو آدمی کے سر کے برابر تھے اور 2 یا 2.5 گز ان کی دمیں تھیں، نہایت ہی مشتعل آسمان سے زمین کی طرف اترتے ہوئے دکھائی دیے۔ نہایت ہولناک تعجب انگیز نظارہ تھا۔ بہت سے لوگ خوف کے مارے سہم گئے اور بہت بے ہوشی کی حالت میں ہو گئے، جو دیر کے بعد ہوش میں آئے۔ اس سے حضور کی پیشگوئی واضح طور پر پوری ہو گئی۔ تو یہ ذکر موجود یہ ہے حقیقت الوحی میں۔ جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے آپ کا نام محفوظ کر دیا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب میں،
تو اور صحابہ کے بھی خطوط آئے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی تھی کہ اس کے پورا ہونے کے لیے بعض صحابہ نے خط لکھے کہ حضور یہ نشان ہمارے علاقے میں دیکھا گیا. تو حضرت مولوی فضل الرحمان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی ان میں ہمیں ملتا ہے. ابھی آپ نے خلافت ثانیہ کا ذکر کیا تھا، تو خلافت ثانیہ میں نہ صرف آپ نے بیعت کی ہے بلکہ جو رنگ آپ نے دیکھا مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس کے متعلق آپ نے ایک خط لکھا. تو اس میں آپ لکھتے ہیں، یہ 30 مئی 1915 کے الفضل میں یہ شائع ہوا ہے. آپ نے لکھا کہ واقعات سے ثابت ہو رہا ہے اور دل پکار اٹھے ہیں کہ آپ قدرت ثانیہ ہیں. یعنی وہ جو بیعت کے انکار کر کے لاہور چلے گئے تھے، تو اس کے مقابل پر اللہ تعالیٰ نے جو خلافت کو طاقت اور شوکت عطا کی تھی، اس کی گواہی آپ دے رہے ہیں کہ دل پکار اٹھے ہیں کہ آپ قدرت ثانیہ ہیں. بلا ریب آپ کو اللہ نے اس منصب عالیہ پر متمکن کیا ہے. جھوٹے ہیں وہ اشرار جو حضور کی مخالفت کرتے ہیں. میرے ایک چچا زاد بھائی جو سلسلہ عالیہ کے مخالف ہی نہیں بلکہ معاند تھے، وہ بھی بیعت کی درخواست کرتے ہیں. تو یعنی وہ جو ابھی کہ آپ نے باوجود اس کے کہ آپ کو یہ سزا ہوئی، لیکن کبھی بھی احمدیت سے منہ نہیں موڑا، اور نہ صرف خود واپس آئے ہیں بلکہ وہ جو معاند تھے ان کو بھی احمدیت میں شامل کرنے کا آپ باعث ہوئے ہیں. تو یہ حضرت مولوی فضل الرحمان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ کے متعلق یہ ملتا ہے کہ آپ بھی ہجرت کر کے قادیان آ گئے تھے اور وہیں آپ کی وفات ہوئی، لیکن چونکہ موسی نہیں تھے اس لیے عام قبرستان میں آپ کی تدفین ہوئی. تو یہ تھا تذکرہ ہیلاں کے صحابہ، خاص طور پر حضرت میاں جان محمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولوی فضل الرحمان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی وہی ایمان اور اخلاص پیدا کرے جو ان صحابہ کے دلوں میں تھا، اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارک وہ جو اب ایمان لایا، صحابہ سے ملا، جب مجھے کو پایا.